نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی اور حدیث رسول کی تلاوت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اس وقت کے حالات کے تحت، یہ حدیث اس وقت کے حالات کے عین مطابق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے محبوب خدا، اے میرے محبوب، یہ بتائیے کہ جس وقت فتن و فساد کا بازار گرم ہو، فتن و فساد اور وبائیں طرح طرح کی جنم لے رہی ہو، فتن و فساد بارش کی طرح برس رہے ہو اور تاش کے پتوں کی طرح ہر راہ اور ہر قدم پر بکھرے پڑے ہو، تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایسے حالات میں نجات کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں نجات مل جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے حالات میں عقبہ، ہمیں 3 کاموں کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ اگر ہم ان 3 کاموں کو لازم پکڑ لیں گے تو حالات ختم ہو جائیں گے۔ اگر فتن و فساد، اگر وبائیں آ رہی ہوگی تو ان وباؤں سے ہمیں سابقہ نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وَامْسِكْ عَلَىٰ لِسَانِكَ، ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، یعنی اپنی زبان کو صحیح وقت پر صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ لا یعنی کلام اور لا یعنی کام سے ہم بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنوہ ما لا یعنیہ، اسلام اور مسلمان کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام اور لا یعنی کلام کو چھوڑ دے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے، وَامْسِكْ عَلَىٰ لِسَانِكَ، ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، زبان کو صحیح وقت پر استعمال کرنا ہے۔ یوں تو زبان کو ہمیشہ ہی صحیح وقت پر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ زبان کی وجہ سے ہی آدمی یا تو تحت الثری میں جاتا ہے یا تو ہے عرش مقام کی بلندی پر پہنچتا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے آدمی کو نجات بھی دلاتا ہے، زبان ہی آدمی نجات بھی دلاتی ہے آدمی کو، اور اسی طرح زبان ہی کے ذریعے آدمی فتن و فساد میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَامْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ۔ دوسری بات جو اس حالات کے عین مطابق ہے، آج کے حالات کے عین مطابق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فتن و فساد بہت ہی زیادہ، وبائیں طرح طرح کی جنم لے رہے ہو، بیماریاں طرح طرح کی جنم لے رہی ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات ارشاد فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ایسے حالات میں ہمیں اپنے گھر کو قرار پکڑ لینا چاہیے، اپنے گھر میں پناہ لینا چاہیے، اپنے گھر سے ضرورت کے بقدر ہی نکلنا چاہیے، ورنہ اپنے تمام اوقات کو اپنے گھر میں ہی گزارنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، آج کے جو حالات ہیں، یہ وبائیں جو پھیل رہی ہے، یہ بیماری جو پھیل رہی ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں اپنے گھروں سے نہیں نکلنا ہے، اپنے گھر کے اندر ہی رہنا ہے اور اپنے گھر کے اندر ہی سب کام کرنا ہے۔
چونکہ مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے، شریعت مطہرہ پر، قرآن کریم پر اور احادیث رسول کو فالو کرنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، تو مسلمان صرف ظاہری حالات کو پر نظر نہیں رکھتا ہے، اور مسلمانوں کو صرف ظاہری حالات پر نظر رکھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ باطنی حالات کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ حالات سے صحیح طور پر مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات، وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، آپ اپنے گناہوں پر روئیے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہی یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آتی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں منہیات سے اور برائیوں سے زیادہ رکنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنی بھی بلائیں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسانوں پر، دنیا پر جو بھی مصیبت آتی ہے، انسانوں کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کیے ہوئے کرتوت کی بنا پر آتی ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں، ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے جن کا نام قرآن کریم میں ہے، یونس علیہ السلام جن کا نام ہے۔ جب وہ اپنی قوم سے مغموم ہو کر، جب وہ اپنی قوم سے پریشان ہو کر اپنے قبیلے سے، اپنے گاؤں سے اور اپنے شہر سے نکل گئے تھے، پھر وہ کشتی پر سوار ہوئے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر کشتی والوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی ان کو سمندر میں لے کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ جب یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیرے میں، اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کے تاریکی میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے، تو یونس علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا کی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس حالات میں بھی، جس مصیبت میں بھی، جس پریشانی میں بھی اس دعا کا اگر کوئی ورد کرے گا، اس دعا کو اگر کثرت سے پڑھے گا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اس کو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جس مصیبت، جس گھڑی پر بھی اس دعا کو اگر وہ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے صدقے میں، اس دعا کے طفیل سے، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی اس دنیا میں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا زیادہ سے زیادہ ہم ورد کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، مرد حضرات بھی پڑھیں، تمام کے تمام حضرات اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیزو، میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں اپنے گناہوں پر رونا چاہیے۔ تیسری بات، ہمیں اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ چوتھی بات، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جس دعا کو یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، اور اسی طرح رات کی تاریکی میں
دعا پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو ہمیں کثرت سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی حالات ختم ہو جائیں گے، ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں اور وباؤں سے سابقہ نہیں پڑے گا. انشاءاللہ ان تمام بیماریوں سے ہم محفوظ رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.